یہ محبت اہل بیت جو سب شیعوں کے دلوں میں پائی جاتی، اس کے متعلق ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو پائے، اسے چاہیے کہ وہ اس بادی النعم پر اللہ کی حمد کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابنا رسول اللہ، یہ بادی النعم سے کیا مراد؟ تو امام نے فرمایا ولادت کی پاکیزگی۔ معنی الاخبار میں بھی ہے، ہمالی شیخ صدوق کی بھی روایت ہے یہ، اور کم و بیش تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ہی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہ جو بھی اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو پائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے کہ بے شک اس نے اس کے باپ کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ تو یہ جو محبت اہل بیت اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، اس پر کم سے کم ایک سجدہ شکر ضرور گھر جا کر انجام دیجیے گا۔ اصل میں دیکھیے، امام کی جو غیبت ہے یہ دوری نہیں ہے، یہ اصل میں وصال کا ایک پیش خیمہ ہے، بشرطے کہ یہ ہجر و دوری جو امام کی ہے یہ ہم میں لذت طلب بھی پیدا کرے۔ صرف آپ ہی منتظر نہیں، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے وہ بھی اپنے ظہور کے منتظر۔ جب بھی امام کا ایک لقب منتظر بھی ہے، ایک لقب منتظر بھی ہے، لیکن امام کا ایک لقب اور ہے جسے غریم کہا جاتا ہے۔ غریم کے معنی قرض دار کے بھی ہیں اور غریم کے ایک معنی قرض خواہ کے بھی ہیں، یعنی امام کے اوپر احکامات الہی کا نفاذ ایک قرض کی طرح سے، جس کو ادا کرنے کے لیے آپ انتہائی بے چین ہیں، اور اس طرح سے بے چین ہے جیسے کوئی قرض دار اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین ہوتا۔ اچھا، اس زمانے میں بھی یہ لقب مشہور ہوا کرتا تھا، اور امام کے اس لقب کو لوگ استعمال کرتے تھے۔ لوگ اپنی حقوق شرعیہ، واجبات اور اموال، خمس وغیرہ بھی اسی لقب کو استعمال کرتے ہوئے مختلف واسطوں اور مختلف لوگوں سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے، اور مال دیتے وقت یہ کہتے تھے، اچھا اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ تقیہ کا دور ہوتا تھا، کہتے تھے کہ اسے ہمارے غریم یعنی ہمارے قرض خواہ تک پہنچا دینا۔ دیکھیے، اتنے سخت ترین ماحول میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ خمس لینے کے دوسرے معنی یہ ہوتے تھے کہ یہ شخص کوئی متوازی حکومت بنا رہا ہے جو خمس جمع کر رہا ہے، سخت ترین تقیہ کے دور میں بھی کتنے واسطوں سے لوگ یہ سب چیزیں حوائج شرعیہ امام کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خمس معاف کرنے کے بہانے پوچھتے ہیں، طریقے پوچھتے ہیں، اور مختلف ہیلوں سے کوشش کرتے ہیں کہ خمس ہم ادا نہ کرنے پائیں۔ تو دیکھیے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کے جتنے بھی فضائل کتابوں کے اندر لکھے ہوئے وہ سب آپ کی فضیلتوں اور کرامتوں اور معجزات کے سمندر میں قطرے سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ جو بس کتابوں کے اندر فضائل لکھے ہیں یہاں تک بات نہیں، فضائل کے سمندر میں قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے، جتنی بھی ہزاروں لاکھوں کتابوں کے اندر امام کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہر آنے والا امام دوسرے امام کی تصدیق کرتا ہے، ایک ایسا پاکیزگی کا ایک سلسلہ ہے، کڑیاں ہیں، ایک زنجیر ہے
جس کے اندر یہ سب پروئے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ علامہ محمد اقبال یہ ابتداءً علامہ اقبال امام زمانہ پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ان کی ملاقات آیت اللہ سید احمد زنجانی سے ہوئی، یہ آیت اللہ سید احمد زنجانی آیت اللہ شبیری زنجانی کے والد، جو موجودہ مراجع میں سے بھی ایک ہیں شبیری زنجانی. ایک زمانہ تھا کہ آیت اللہ سید احمد زنجانی پنجاب آئے تھے اور وہاں پر علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. علامہ اقبال نے ان سے ملاقات میں کہا کہ امام زمانہ کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. باقی 11 کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ موجود تھے، سامنے تھے لوگوں کے، لیکن 12ویں کی غیبت مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو آیت اللہ زنجانی مسکرائے اور کہا کہ اگر آپ 11 کی امامت پر یقین کر لیں گے تو ہم 12ویں پر اصرار نہیں کریں گے. یعنی 11 ائمہ کی ولایت کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ 12ویں امام کی امامت پر ایمان کی صورت میں وہ نتیجہ ظاہر ہو جائے گا. اور اس کے بعد علامہ اقبال جو تھے آغا حائری جو مشہور علماء میں سے تھے، ان کے پاس جانا شروع ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں علامہ اقبال کا یہ نظریہ تبدیل ہو گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر امام زمانہ کے متعلق کافی سارے اشعار بھی کہے. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور کتنے اور اشعار جو ہیں علامہ اقبال نے مستقل اس سلسلے میں کہے، جس میں امام زمانہ پر اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا. ہاں میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ سارے اشعار پڑھوں، لیکن بہرحال تاکہ آپ کے دماغوں میں یہ چیز رہے. اچھا، اب دماغ میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ دیکھیے ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں اس نظریے کو ساتھ لے کر. یہ اس عقیدے کے حامل ہم بچپن سے، لیکن جو یہ اعتقاد لے کر پیدا بھی ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ امام کو یاد نہیں کرتے، یا یاد اگر کریں بھی تو صرف لقلقہ لسانی، صرف ایک زبان کی حد تک صرف ایک بات رہتی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ بڑھتے ہم کو نظر نہیں آتے. علماء فرماتے ہیں کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قبر کے جو سنسان اور وحشتناک ایک گھر سے دوسرے دنیا میں جب منتقل ہونے لگتا ہے انسان، تو اس کی جو پہلی گھڑیاں آئیں گی قبر میں، وہ حضرت حجت کی کرم و عنایت کی اس موقع پر اس قدر بارش ہو جائے کہ قبر کی وحشت اور بے چینی بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائے. کیا نہیں چاہتا انسان؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اگر وہ یہ سب چیزیں چاہتا ہے تو اپنی اسی زندگی میں وہ اپنا رخ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لے. اللہم صل علی محمد. لوگوں کو بتائے کہ امام کا ظہور اب نزدیک تر، زندگی میں ان کا رخ کر لے اور امام کے دامن قدسی کو وہ تھام لے. ایسا نہ ہو کہ غیبت کا یہ جو دور ہے یہ غفلت سے آپ گزار دیں. دیکھیے یہ آزمائش کا وقت ہے، اسے عام وقت نہ سمجھا جائے. ہمارے چھٹے امام بہار الانوار کی 5ویں جلد میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد و علی محمد، کہ غیبت کے زمانے میں لوگوں کو آزمایا جائے گا اور ایک دوسرے سے تمیز دی جائے گی. غیبت کے زمانے کا مقصد ہی ہے. اور چھانا جائے گا اس طرح سے جس طرح چھلنی میں چھانا جاتا ہے، اور اس چھلنی سے بہت سارے لوگ چھن کے نکل جائیں گے. غیبت یہ جو ہے زمانہ، یہ آزمائش کا زمانہ ہے، اور محکم یقین رکھنے والے اور عمل صالح رکھنے والے افراد یہی کامیاب افراد میں شامل ہوں گے. وہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، جو حدیث بھی ہے، یہ تمام فریقین اس کے اوپر متفق ہیں. کیونکہ گویا یہ جو عدم معرفت امام زمانہ ہے یہ جاہلیت کی موت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے.
تو جب تک ان کے دامن سے وابستہ نہ ہوں گے تب تک جاہلیت کی موت سے بچ نہیں سکتے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.